ہلو ایوری ون، دس از دانیال اگین. آج سے ہم جو بات کریں گے وہ اردو میں بات کریں گے، اردو یا ہندی میں، جس سے ہماری جو ریچ ہے وہ بڑھ جائے گی اور سیکھنے والے دوستوں کو موقع ملے گا. کیونکہ انگریزوں کے پاس تو بہت سارے آن لائن ٹولز اویلیبل ہیں اور نہ تو میری ریچ وہاں تک ہے نہ ایسی کوئی ضرورت ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، اب آپ گریجویٹ ہو چکے ہیں، اب آپ ایک ڈیزائنر کا ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے. سو میری ٹپ نمبر 1 تو یہ ہوگی کہ آپ پہلے کم از کم 2 سال کسی جگہ پر کام کریں. کام کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک انڈسٹری اور ایک ڈیزائن ہاؤس. اگر آپ ایک کسی کتیور یا فیشن ہاؤس میں کام کرتے ہیں، وہاں پر رسپانسبلٹی کا امبریلا ذرا بڑا ہوتا ہے. آپ کو سورسنگ بھی دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو فیبرک سلیکشن کرنی پڑتی ہے، آپ کو اسٹچنگ بھی دیکھنی پڑتی ہے، پیٹرنس بھی دیکھنے پڑتے ہیں، امبرائڈریز بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور سم ٹائم ڈیزائنر آپ کو شوٹ کے لیے بھی بھیجتے ہیں ہیلپنگ کے لیے، یا آپ کو شاپ پر بھی بھیجا جا سکتا ہے ویژول مرچنڈائزنگ کے لیے. ایز فار ایز انڈسٹری از کنسرن، وہاں پر آپ ایک لینئر ڈائریکشن میں گرو کرتے ہیں، جس میں اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3 وہاں پر گروتھ کے جو چانسز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل پروکیورمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا ویسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا لان کے سیکشن میں آپ کام کر رہے ہیں کہیں پر بھی، تو وہاں پر آپ لینئر آپ کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن ڈیزائن ہاؤس میں آپ کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. سو آپ ڈیزائن ہاؤس میں کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد انڈسٹری میں آ جائیں، تاکہ انڈسٹری بھی آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ دیتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈیزائن ہاؤس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ ملتا ہے اور ان کو وہ چاہتی بھی ہے جن کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو. سو جب آپ اپنا کام اب آپ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو اب آپ کیا کریں، کہاں سے اسٹارٹ کریں، کیا کرنا چاہیے، کس سے پوچھیں، کیا کریں. تو بہت سارے دماغ میں کویشچن ہوتے ہیں. گریجویشن کے فوراً بعد آپ نے کام اسٹارٹ نہیں کرنا. آپ کے بڑے ایکسٹینسو 4 سال گزرے ہیں. سو ہیو اے ریسٹ، ہیو اے اسمال ٹرپ، ریلیکس یور مائنڈ، اسٹارٹ واچنگ موویز، جسٹ گیو یو سیلف سم ٹائم. ابھی آپ تھیسس سے نکلے ہیں، سب چیزیں ہیں، جسٹ ایز آف، گو آن ویکیشن اور سم تھنگ. سو وین یو آر بیک ناؤ، یو وانٹ ٹو اسٹارٹ ورک. تو سب سے پہلے یو نیڈ ٹو پلان آؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. پلاننگ از نمبر 1 تھنگ. جتنا ٹائم آپ پلاننگ میں لگائیں گے، ٹائم سے مراد یہ نہیں کہ آپ 10 دن میں پلان کر رہے ہیں یا 10 سال میں پلان کر رہے ہیں، اس ٹائمنگ کی بات نہیں کر رہا. دی ٹائم یو اسپینڈ آن تھنکنگ آف یور پلان اینڈ پلاننگ یور پلان. سو آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کرنا کیا. 2 کیٹیگریز ہیں جس پر ڈیزائنر ورک کرتا ہے. ایک ہے کتیور اور دوسرا ہے پریٹ. پریٹ، جس کو RTW ریڈی ٹو ویئر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسے گارمنٹس ہوتے ہیں یوزلی جو کہ ریڈی ٹو سیل ہوتے ہیں، جس کو RTW مطلب ریڈی ٹو ویئر. اب یہ جو آؤٹ فٹس ہوتے ہیں یہ ذرا رینج میں بنتے ہیں، اسمال، میڈیم، لارج میں بنتے ہیں. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ پرنٹ سے اسٹارٹ کریں. دا ریزن از دس کہ یہاں پر آپ پرنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل پرنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ایک فلاسفی دینے میں. آپ نے صرف کٹ لائنس ایڈ کرنی ہے، اسٹائلنگ کرنی ہے، سیلویٹس کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے، اسٹائلنگ تھوڑی سی اسٹائلنگ کوآرڈینیشن بہتر کرنی ہے. آئی تھنک آپ وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کتیور. کتیور کا مطلب ہے کہ آپ نارملی، ویسے ہاٹ کتیور جس کو کہا جاتا ہے اوریجنلی، اس میں آپ جو آؤٹ فٹ بناتے ہیں وہ صرف ایک پرسن کے لیے ہوتا ہے اور وہ ایک ہی آؤٹ فٹ بنتا ہے. اس کے آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کے رائٹس ہوتے ہیں جو اس کلائنٹ کے پاس ہوتے ہیں. جب آپ ایک گارمنٹ بناتے ہیں، نہ تو آپ وہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ ری سیل کر سکتے ہیں رینج میں بنا کے. سو ایک پرٹیکولر کلائنٹ کے لیے آپ ایک پرٹیکولر آؤٹ فٹ بنائیں گے اور سارے رائٹس اس کے پاس ہوں گے. وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں کافی. ویسٹ میں جتنا بھی کتیور ورک کیا جاتا ہے، یہ کتیور فیشن شوز جتنے بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ٹائم اینڈ منی انویسٹ کیا جاتا ہے. جب آتی ہے بات ریڈی ٹو ویئر کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رینج میں بنتا ہے، جس کا مطلب اسمال، میڈیم، لارج میں بنتا ہے، تو وہاں آپ چھوٹے پیمانے سے شروع کر سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ ایمبرائڈریز کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس کٹ لائنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلسٹی میں اپنا برانڈ چھوٹے پیمانے پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک ڈیزائن کے 10 پیسز، اسمال، میڈیم، لارج. نمبر 2، آپ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ پلان آؤٹ کریں گے کہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے. نا ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹارگیٹ مارکیٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کا اینڈ یوزر ہے، جس کا مطلب ہے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کون ہے. آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچنا ہے. ہر
ٹائپ کے کسٹمرس موجود ہیں اور آپ سب کو کیٹر نہیں کر سکتے اور آپ سب کے لیے آؤٹ فٹ بنا بھی نہیں سکتے اور آپ کی سب کو ایسا آؤٹ فٹ بھی نہیں بنا سکتے جو سب کی پسند کا ہو. نا ٹارگیٹ مارکیٹ جو ہے وہ کون ہے, وہ کہاں رہتی ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, کھاتے کیا ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, رائٹ, کون سے ریسٹورینٹ میں جائیں گے اگر کھائیں گے تو, ان کے پاس گاڑی کون سی ہوگی, کون سی کلاس سے وہ بلانگ کرتے ہیں. ادھر آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں لوور مڈل کلاس کو, اپر مڈل کلاس کو, یا آپ نیش مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں. پہلے آپ بہت ایکسپینسو آؤٹ فٹ بنا لیتے کنسیڈرنگ دا مڈل کلاس, تو مڈل کلاس کے بھی بائنگ پاور تھوڑی سی ویک ہو رہی ہے کنسیڈرنگ انفلیشن. اوکے, ونس آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اٹس یور بیبی بٹ یو ہیو ٹو لسن ٹو ادرس ان آرڈر ٹو نرش اٹ ویل. سم ٹائمز آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے یار یہ مائنڈ بلوئنگ آئیڈیا اور یہ جو ہے چینج کر دے گا سب کچھ, لیکن اور آپ اس میں اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, وہ آپ ایک نٹ شیل میں چلے جاتے ہیں, اور جب آپ ایک نٹ شیل میں چلے جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ مسٹیک بھی کر رہے ہیں, بیکاز آپ بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں. سو ڈو ٹیک ایکچولی ریویوز آف یور آئیڈیا, آف یور کلیکشن, آف یور کلر پیلیٹ, واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اچھا, جب ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو پلاننگ میں اب ریسرچ ہو گئی ٹارگیٹ مارکیٹ کی, اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے کس کو بیچنا ہے. ناؤ ٹرینڈس کون سے ٹرینڈس, یہ نہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے اس کو ہم ٹرینڈ کی کیٹیگری میں لے کر آئیں. آپ نے ٹرینڈ سرچ کرنے فیوچر کے, جس کو ہم بولتے ہیں فور کاسٹنگ. آپ نے فور کاسٹنگ چیک کرنی ہے. کلر کی فور کاسٹنگ کے لیے آپ پینٹون کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ گلوبلی ریناؤنڈ برانڈ ہے اور یہ ہر سال اپنا ایک کلر آف دا ایئر فار فیوچر, فار دا نیکسٹ اپ کمنگ ایئر پورٹریٹ کر دیتا ہے. سو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کو گلوبلی سارے برانڈس فالو کرتے ہیں مور اور لیس. اس کے علاوہ ریڈی ٹو ویئر کے لیے آپ پریٹ پورٹو اور ہوز نیکسٹ پیرس, یہ آپ کیٹیگریز, یہ آپ فیشن شوز, ٹریڈ شوز, ان کی ویب سائٹ پر جائیں, آپ کو کافی ساری چیزیں ملیں گی. فیبرکس کے لیے آپ پریمیئر ویژن اور ٹیکس ورلڈ, یہ 2 ٹریڈ شوز ہوتے ہیں, آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور ان کے میں لنکس بھی دے دوں گا نیچے, آپ وہاں پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ کون سی انڈسٹریز ہیں وہ کیا پروڈیوس کر رہی ہیں. جو بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ آج ہو رہی ہے فار لیٹس سے 2025. جو 2025 میں آپ کلر پہنیں گے اس کا دھاگا آج بنا جا رہا ہے. جو پرنٹس آپ 2024 میں پہنیں گے اس پرنٹ کو بھی ڈیزائن کیا جا رہا ہے, اور جو آپ 2023 کے فال میں پہنیں گے وہ اس وقت پروڈکشن میں. سو یہ میں انڈسٹریل بڑے لیول پر بات کر رہا ہوں, گلوبل لیول پر. تو آپ نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہے کہ فیوچر میں کیا آ رہا ہے. آپ نے ٹریڈ شوز کے اوپر فل اپنا فوکس کرنا ہے, آپ نے فیشن شوز کے اوپر فوکس کرنا ہے, کنسیڈرنگ اگین یور ٹارگیٹ مارکیٹ, واٹ آر یو. اب ہمارے پاس کتیور کے بھی فیشن شوز ہوتے ہیں, ریڈی ٹو ویئر کے بھی, پریٹ کے بھی فیشن شوز ہوتے ہیں, ریزورٹ کلیکشنز بھی ہوتی ہیں. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو فالو کرتا ہے, اور آپ نے بہت ریلیجیسلی فالو کرنا ہے. دا مور ریلیجیسلی یو فالو, دا مور انفارمیشن یو گیٹ, اینڈ دا مور اٹ ول بیکم ایزیئر فار یو ٹو بلینڈ دوز ٹرینڈز ان ٹو یور اون تھیم اور تھاٹ پروسیس. اوکے, جب آپ نے ٹرینڈ کر لیا, اس کے بعد آتا ہے پرنٹس کے لیے آپ پیٹرن بینک ایک ویب سائٹ ہے, ایک اچھی ویب سائٹ ہے. اس طریقے کی اور بھی ویب سائٹ ہیں, بٹ آئی پرسنلی فیل کہ ان کے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے. آپ ان سے ٹرینڈ رپورٹس جو ہیں وہ جا کے فری میں پڑھ سکتے ہیں. کچھ ٹرینڈ رپورٹس موسٹلی جو انڈسٹری کو دی جاتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہے. اف یو کین افورڈ, آئی تھنک اگر آپ چھوٹی سی انڈسٹری کے سیٹ اپ پر گرو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی چھوٹی انڈسٹری آپ اس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ان ٹرینڈ رپورٹس کو بائی کریں اور یہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گی. ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں, وچ از سورسنگ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, فیشن بائنگ جس کو بولتے ہیں. اب آپ نے جب بائنگ پر جانا ہے تو آپ نے اگین ریسرچ کرنی ہے کہ آپ کے جو برانڈ آپ بننا چاہ رہے ہیں شروع میں, وہ برانڈز کے وینڈرز کون سے ہیں. گو ٹو دا انڈسٹری, ٹاک ٹو یور فرینڈس, کوئی کام کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے, وہ سورسنگ کہاں سے کر رہے ہیں, فیبرک کہاں سے پرچیز کر رہے ہیں, ان کے ریٹس کیا ہیں, کاسٹنگ کیا پڑتی ہے اگر خود بنوائیں. سردیوں میں کپڑا خریدیں گے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, گرمیوں میں کپڑا خریدیں گے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, حالانکہ کپڑا سیم ہوتا ہے. سو آپ نے سورسنگ کے اوپر پراپر ورکنگ کرنی ہے بیفور جمپنگ انٹو یار میں اس مارکیٹ سے جا کے فیبرک لے لوں اتنا سارا, یہ بنا لوں اور پھر میں بیچوں. تو جو آپ کی کاسٹنگ ہے اگر وہ
اچھی نہیں ہے تو آپ پروفٹ نہیں کما سکیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جب بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا الٹیمیٹ گول یہی ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس سے پروفٹ کما سکیں. یا تو آپ پرائس کی وجہ سے مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کا ڈیزائنس بہت یونیک ہو. ایز اے ڈیزائنر لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا نیو کام بنا رہے ہیں، یہ بہت آؤٹ آف دا ورلڈ آئیڈیا ہے، یہ چلے گا، بٹ ریئلٹی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت بیٹر ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بہت سستے میں انڈسٹری دے رہی ہے. بیکاز انڈسٹری اس وقت تھریڈ سے لے کے فیبرک سے لے کے ہر چیز اپنی خود بنا رہی ہے، تو آپ ان کی پرائس کو بیٹ نہیں کر سکتے. سو گو فار یور سورسنگ. ناؤ ونس یو ہیو گاٹ یور سورسنگ, you have a plan now to start your collection. What to do? You will go for your runways. زارا کے ایک ایگزامپل دوں گا. زارا بہت سکسیزفل ہے. دا ریزن از دس کہ وہ رنویز کے جو ٹرینڈس ہوتے ہیں اس کو بہت کوئکلی اپنی شاپ میں ڈسپلے کرتا ہے, بہت کوئکلی اس کو مینوفیکچر کرتا ہے, اس کو ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے, ٹویک اپ کرتا ہے, اور وہ آپ کو پہننے کے لیے دیتا ہے. زارا کی سائیکل 2 ویکس 3 ویکس کی ہوتی ہے. اگر وہ کچھ رن وے پر بہت ہٹ ٹرینڈ چل رہا ہے تو وہ آپ کو فوراً ان کی شاپ پر مل جاتا ہے. سو جو ٹرینڈس ہیں آپ نے, جس میں سلویٹ ٹرینڈس, پرنٹ ٹرینڈ, اسٹائلنگ ٹرینڈ, فیبرک ٹرینڈز اینڈ کٹ لائنس ٹرینڈز. اگر آپ ویڈنگ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو کچھ ڈیزائنرز ایسے ہیں جو کہ صرف ویڈنگ کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں. اگر آپ ڈینم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ شوز ہوتے ہیں جو کہ صرف ڈینم کے اوپر فوکس کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو آپ ٹویک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں جو کہ بہت پریکٹیکل اور ویریبل آؤٹ فٹس ہوں. بٹ آف چینج بٹ بہت پریکٹیکل اور ویریبل آؤٹ فٹ ہوں. جب آپ ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے دین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ یار اب ان کو میچ کیسے کرنا ہے ود دا فلاسفی یو ہیو, دا تھیم یو ہیو, دا ڈیزائن اور دا کانسیپٹ یو ہیو, اس کو بلینڈ ان کیسے کیا جائے. پچھلے 15 سال سے پاکستان کی اگر بات کریں تو وہ لوز اسٹریٹ کرتا جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ 15 سال پہلے آیا تھا کھاڑی اور وہ آج تک چل رہا ہے وہ سلویٹ. دا ریزن از دس, ہم لوگ باڈی کانشیس لوگ ہیں, میننگ کہ ہم لوگ نہیں دکھانا چاہتے اپنی باڈی. ہم لوز کمفرٹ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں اور ہم اس میں کمفرٹیبل ہیں, اور اسی کے اندر ساری کٹ لائنس آ رہے ہیں. تو آپ ان لائنس کو بھی ذرا اسٹڈی کر سکتے ہیں. اپنی کلیکشن کو ایسے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ 16 پیسز بنا رہے ہیں تو آپ 4 پیسز ایسے بنائیں جو تھوڑے سے ایکسپیریمنٹڈ ہیں. وہ صرف ایک آرٹ پیس ہیں جو کہ واؤ فیکٹر کریٹ کریں آپ کی کلیکشن میں. باقی سارے پریکٹیکل ویریبل ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر وہ ایک سلیو لیس ہے, ڈیپ نیک ہے, پلنجنگ نیک لائن ہے اور اس طریقے کا آؤٹ فٹ ہے تو وہ ہر کوئی بندہ پہن نہیں سکتا, لیکن اسی کلر میں اسی اسٹائل میں آپ کے پاس ایک ویریبل آؤٹ فٹ موجود ہوگا جو کہ ایک براڈر مارکیٹ کو اٹریکٹ کرے گا تو وہ بک سکتا ہے. جب آپ کی پیپر پہ کلیکشن ریڈی ہو گئی ہے, آپ کے پاس فیبرکس بھی موجود ہیں, اب آپ نے بنانا ہے تو اب آپ کی اسٹچنگ آتی ہے. ناؤ جو اسٹچنگ ہے وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹچر ہائر کریں, اس کو بیٹھ کے سکھائیں کہ ایسا چاہیے ویسا چاہیے وغیرہ وغیرہ. آپ کی بہت ساری کاسٹ ایڈ ہو جائے گی. بہتر یہ ہوگا اسٹارٹ اپ میں کہ آپ آؤٹ سورس کریں اپنی اسٹچنگ. وہ آپ کو چیپ بھی پڑے گی, لیکن آؤٹ سورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے کے گھر آ جائیں. آپ نے وہیں پہ بیٹھنا ہے, اپنے سامنے اپنے سیمپلس ریڈی کروانا ہے. بہت خاص خیال رکھنا ہے اسٹچنگ میں کہ جو فنیشنگز ہیں وہ بہت امپرووڈ ہوں, جو ایک فرق کریٹ کر سکے. فنیشنگ اینڈ پیٹرنس, اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے, کیونکہ یہی 2 چیزیں جو آپ کو الگ کریں گی ایک ٹیلر ڈریس سے, ٹیلر والے ڈریس سے جو عام ملتا ہے گلی کے کونے میں, اور ایک ڈیزائنر ویئر میں, کہ پہننے کے بعد اس کی فنیشنگ اور اس کا پیٹرن باڈی کو خوبصورت بنائے, باڈی کو اڈور کرے, پہننے والے کو لگے کہ اس نے ایک اچھی چیز پہنی ہے. ایک پلین کرتا گلی کے کونے کی شاپ سے بھی ملتا ہے اور ایک پلین کرتا بہت بڑے مال میں بہت مہنگا بھی ملتا ہے. اگر آپ دونوں کو پہنیں گے, دکھنے میں تو ہو سکتا ہے دونوں سیم ہوں, لیکن جب آپ وہ پہنیں گے تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے. کمفرٹ میں فرق ہوتا ہے, فٹ میں فرق ہوتا ہے. تو یہی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پیٹرنس اور آپ کی فنیشنگ بہت امپروو ہونی چاہیے جو آپ نے اپنے ڈیزائن اسکول میں سیکھی ہیں. ناؤ ونس آپ کا پروڈکٹ ایک طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے, سیمپلنگ ریڈی ہو چکی ہے, ناؤ یو ہیو ٹو میک اے گڈ پیکیجنگ. پیکیجنگ مینس اب آپ
کوئی بھی خراب چیز ایک اچھی سی پیکنگ میں بیچیں گے نا تو وہ بک تو جائے گی، لیکن دوبارہ بعد میں آپ کے پاس وہ شخص لینے نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی چیز اچھی بنی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس کی پیکنگ بھی آپ خوبصورت کریں، اتنی خوبصورت کریں کہ اندر والے اچھے آؤٹ فٹ کے ساتھ وہ بلینڈ ان ہو۔ اور آج کل جو زمانہ ہے وہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، کمپٹیشن مارکیٹنگ میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اچھے سے اچھی پیکیجنگ موجود ہے۔ اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے، آپ نے مہنگی پیکیجنگ رکھنی ہے، کارڈ بورڈز والے آپ کے باکس ہوں اور کل ڈیجیٹل پرنٹ، نو، یو ہیو ٹو تھنک اسمارٹ۔ پنٹرسٹ پر آپ کو 1000 آئیڈیاز مل جائیں گے صرف بٹر پیپر سے، ہاؤ ٹو میک این اٹریکٹیو پیکیجنگ۔ سو وہ پیکیجنگ پر آپ نے ذرا فوکس کرنا۔ دین آپ نے فوکس کرنا ہے ٹو بلڈ اے برانڈ۔ آپ ایک ڈیزائنر اور ایک پروڈکٹ لے کے صرف مارکیٹ میں گھوم نہیں سکتے، یو ہیو ٹو اسٹارٹ بلڈنگ یور برانڈ، اسٹارٹ میکنگ your appearance, your brand appearance on social media, have your post boost to the larger audience, go for the organic growth جہاں پر آپ کو real people like کریں، admire کریں، اور وہیں سے وہ آپ کو بزنس میں کنورٹ کریں گے اور ریفرنس اسٹارٹ وہاں سے ہوگا۔ اور مارکیٹنگ، سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ از مور دین انف فار یو۔ آج کل بہت سارے برانڈز ہیں، بلکہ جتنے بھی نئے برانڈز آ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اپنی پریزنس پہلے کریٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ آپ کو بہت سارے برانڈز کا نام شاپس پر نہیں ملتا، لیکن آپ کی نیوز فیڈ میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا آئی تھنک از دا بیسٹ وے ٹو گو فار یور مارکیٹنگ ایز اے اسٹارٹ اپ۔ آپ نے برانڈ کو بلڈ ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا پیج سے لے کے جب کسٹمر کے پاس آپ کا پروڈکٹ جا رہا ہے، اس کے بیگ سے لے کے پہننے سے لے کے، وہ سب ایک امبریلا میں نظر آنا چاہیے۔ اس کی ایک تھیم ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس برانڈ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، اس پروڈکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ سو جتنا آپ کا کوہیسو ہوگا، جتنا کنیکٹڈ پروڈکٹ ہوگا اور جتنا کنیکٹڈ انٹرنلی برانڈ ہوگا، اس کے سکسیس کے چانسز اتنے زیادہ ہیں۔ کسٹمر کے دوبارہ آپ کے پاس آ کے خریدنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا شروع میں، آپ ہر کسٹمر کے لیے چیز نہیں بنا سکتے، آپ ہر کسٹمر کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ایک دفعہ آپ نے اپنی ٹارگٹ مارکیٹ، اپنا کسٹمر ڈیفائن کر لیا تو اس کو آپ بیسٹ پروڈکٹ دے سکتے ہیں اور وہ کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ اب تک کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ ہماری پوری ایک سیریز ہے فیشن ڈیزائن کورس کی، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا السٹریشن، پیٹرن میکنگ، ڈریپنگ، اسٹچنگ، تاکہ وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھ کر فیشن ڈیزائن کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکیں۔ ٹل دین، ٹیک کیئر۔